Professor Dr. Abdul Samad. میں یہ جو بات ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں، بہت شکریہ آپ یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیے آپ قابل فخر ہیں، بہت شکریہ، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اس لیے بڑی یہ محبت اس معاشرے کے ساتھ ہے، محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ لوگ ایسا ہے کہ عوام لوگ ایسے بھی گلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ سے یا کسی اور سے گلہ کرتے ہیں، لیکن عوام ہی ایسے ہے. کچھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کی جو صلاحیت ہے جو اللہ نے دیے ہے وہ ان کو تشویق نہیں کرتے اور نہیں بڑھاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں. اویئرنیس نیچے ہماری ٹیچنگ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ عجیب غریب چیزوں میں انوالو ہوتی ہے اور چھوٹی بوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، رونا دھونا بڑی عجیب سے کیفیت ٹیچرز کی ہوتی ہے. تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اہمیت ایک شخصیت، ایک شخص کا جو جنہوں نے بہت کچھ کیے ہے، کون ریسرچ کریں گے اس پہ، کون بتائیں گے؟ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ. چلو اگر ایک انسان تھوڑا بہت کچھ کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپریشیٹ کرنے کا میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس کے حوالے سے بھی، سائیکلوجی کے حوالے سے بھی، یعنی علم کے حوالے سے میں بتاؤں کہ علم کے حوالے سے آپ ادرس کو تشویق کرو، دوسروں کو اور بڑھا دو تاکہ ان کے اور زیادہ وہ صلاحیت ہے بڑھ جائیں، درحال کہ آپ اس پہ یا مقصد کہیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. تحقیق کریں، اس پہ ریسرچ کریں. دنیا نے جو ترقی کی ہے اور جو لوگ کامیاب لوگ ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، علم جہاں بھی ہو سیکھتے ہیں، جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. یہاں تو ہر طرح کے لوگ خوف کے شکار ہیں، ہر طرح کے ایک بزدلی کا ماحول بن چکے ہیں کہ ہر طرح کے ہم شکار ہے اس چیزوں کا. لا علمی کا ایک ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا. ایک جو ہے نا اندر لوگوں کے ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گمنامی کی زندگی میں پیدا ہوئے، گمنامی کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کروڑوں لوگ ایسے چلے گئے. چند لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، جس میں ایک آپ بھی شامل ہیں. بالکل نام تو بہت سارے لوگوں کے اسکندر صاحب ہوتے ہیں، نام ایک سیاسی آدمی چلے جاتے ہیں. نہیں، اچھا برا نام بھی ہوتا ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور سیاست میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی مقصد کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ کو 80% سیاست کے لیے نیگیٹو لوگ سوچتے ہیں. کچھ اور کام کرے، ایک اچھا بزنس مین تو مر گیا، ختم ہو گیا، نام مٹ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ نام رہتا ہی نہیں ہے. ایک بڑا عہدے والا آدمی تھا اور بہت ایسا تھا ویسا تھا اور چلا گیا دنیا سے، تو وہ دلوں میں نہیں رہتے ہیں، بھول جاتے ہیں انسان. لیکن الحمدللہ میں نے ایک ایسا کام کیا جس طرح آپ جیسے لوگوں نے مجھے تشویق کیے، مجھے موٹیویشن دیے اور مجھے وہ طاقت اور زیادہ بڑھ گئی میرے اندر. میں نے ایک ایسا کام کیا دنیا میں جو بالکل ایک یونیک کام کیا. میں نے دنیا کو ایک نیا تاریخ کا رخ جو الٹرنیٹیو میڈیسن کا ہے میں نے بدل دیے، بالکل ایک نیا رخ دیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز بزنس ہے. آپ جو بھی مثلا کہتے ہیں، جو بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں بزنس، جس طرح میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، تمام چیز بزنس میں مقصد وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بزنس دے رہے تو وہ واقعی آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اگر نہیں دے رہے تو وہ کبھی آپ کے پیغام پہنچا نہیں سکتا ہے. چاہے آپ مرضی ہو اڑتے ہوئے پاکستان کو سونا بنائیں تو بھی آپ کے پیغام ادھر تک نہیں پہنچاتے. مجبور ہو کہ پھر جو آپ کے ان سے وہ بھی بزنس چلتا ہے کہ توجہ سے اگر آپ کو کوئی دیکھتے ہیں تو آپ کے آرٹیکل روزنامے میں چھپیں گے، آپ ٹی وی چینلز پہ آئیں گے کہ زیادہ ویورز ان کی ہے، دیکھتے ہیں تو پھر آئیں گے. تو میں دیکھیں ملک کے لیے کسی بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان میں ایسا نہیں ہے جو یہاں کا سسٹم ہے.
ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی نے کچھ کیے ہوا ہے تو اس کو اور تشویق کرتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ لیول کی ان کو اپریشیٹ کی جاتا ہے. گورنمنٹ کو چھوڑ دو، وہ تو سسٹم کے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی کیسے ہوتے کبھی کیسے ہوتے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، کیونکہ عوام ہی صدر کو بٹھاتے ہے، عوام پرائم منسٹر کو بٹھاتے ہے، عوام جو بھی ہے وہ تمام چیزیں خود ہی سلیکٹ کرتا ہے، خود ووٹ دیتے ہیں نا. صحیح. تو عوام جب کرتے ہیں پھر وہ ایک بزدلی کی بات آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. ایک بزدلانہ لائف ہوتی ہے نا، ایک بار بٹھا دیا آپ نے، ووٹ دے دیے، پھر آپ نے اس کو اس طرح کی کچھ کیے اور ایک ایسے لائف گزر جاتا ہے. تو میں یہ میں آپ کا یہ میں اس لیے کہ آپ کی ایک محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمیشہ آپ یاد کرتے ہیں، ہمیشہ. آپ کی وزٹ تھی اسلام آباد، آپ کی وزٹ تھی لاہور، لیکچرز سے آپ کے جی کیسے رہے؟ بہت اچھا رہے، بہت زبردست لیکچرز رہے. بہت زبردست. پنڈی میں ہم نے لیکچر دیے تھے. اچھا. تو سکندر صاحب بہت زبردست، تقریباً 150 لوگ سے تقریباً 200 لوگوں کا، 150 سے 200 لوگوں کا تقریباً یعنی کلاسز ہو گئے. اور الحمدللہ ہر ایک نے ایک زبردست ایکسپیرینس. اچھا. ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو الحمدللہ ان کو ریزلٹ نہیں تھا، ان کو بہتری نہیں تھا، وہ کیور نہیں ہوئے ہیں. کرونک ڈیزیز الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں دوسرے جو کانسیپٹس ہیں اپنے کانسیپٹ کو؟ بالکل میرا کانسیپٹ بالکل الگ ہے دنیا سے. صحیح. اور یہ جو چیزیں ہیں جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، لا آف اٹریکشن، دا سیکرٹس، NLP اور سلوا جو میتھڈس ہوتی ہے، مائنڈ سائنسز میں بہت ساری چیزیں. میری مائنڈ سائنسز کے طریقے اور ہیں، لا آف اٹریکشن کے طریقے اور ہے، میرے سب کچھ ڈفرینٹ ہے ادر سے. میں بچپن سے چن کے میں اس چیز کی اس دنیا کے اندر تھا، دا لا آف اٹریکشن کے دنیا میں تھا، اور میں یہ جو مائنڈ سائنسز کی دنیا میں تھا. صحیح. میں کانشس، ان کانشس، سب کانشس کی دنیا میں تھا، میں ان کانشس کی دنیا میں تھا. اچھا. میں دا سیکرٹس کی دنیا میں تھے، میں سیکرٹس کی دنیا میں ایک تعجباور دنیا میں تھا میں. کیونکہ بچپن سے میں اسے پہ ریسرچ کروں، بچپن سے میں، آپ کو پتہ ہے 9 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہوتا ہے، 9 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے. لیکن 9 سال کی عمر میں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے اور میں دا لا آف اٹریکشن کے بارے میں، کائنات کے قانون کے بارے میں بتاتا، لیکچر دیتا. اور اس میں بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے، عالم بھی بیٹھے ہوتے، کیونکہ وہ حیران تھے مجھ سے، کیونکہ ان کے علاج میرے ہاتھوں سے ہوئے تھے. تو میرا جو ہے فلسفہ اور یہ جو فلسفے ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرا فلسفہ شاید کچھ ملتا ہو ان سے، لیکن میرا پریکٹیکل ہے سارا کچھ. صحیح. میں پریکٹیکلی لوگوں کو اسی وقت وہ جو چیز بتاتا ہوں وہ اسی وقت ان کے لیے ثابت کر کے دیتا ہوں. صحیح. لیکن باقی چیزوں میں جو ہے وہ باتیں ہیں، آپ نے یہ سن لی، آپ نے وہ سن لی، ٹیکنیکس بڑی مشکل ہے. اچھا. بڑی مشکل ٹیکنیک سے بتاتا ہے، اس کی اثر ہوتے نہیں اتنا خاص. تو اور پھر انسان کے سائیکی کے مطابق، انسان کے وہ چیزیں معاشرے کے مطابق آپ کو پڑھانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا اثر ہوتے ہیں. تو ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو میتھڈ کو فالو کرتے ہیں، جہاں سے اوریجنل نکلا، اوریجنل جہاں سے نکلا ہوا ہے وہ فالو کرتے ہیں بس. صحیح. میرا بالکل الگ سا ہے دنیا، اور میرے بالکل الگ سا میتھڈز ہے. اور اللہ نے مجھے
یہ بچپن سے دیے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں دنیا کو بتا رہا ہوں، اس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں، بکس لکھی، اس پہ تحریریں لکھی، اور ابھی جو اس وقت ہے جو لوگ دنیا بالکل واقعی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسے ایک شخص جو اٹھتے ہیں اور پھر ایسے ایک نئے اور پھر پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد، جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی انرجی دی جس سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک میرے لیے بھی ایک اعزاز کی اور ایک فخر کی بات ہے۔ پرسوں ایک امریکن خاتون آئی تھی، وہ بتا رہے تھے میں خاص یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی اور یہ جو آپ کی دریافتیں ہیں یہ ہم امریکہ میں اور باقی ممالک میں تک پہنچا سکے۔ اچھا، کیونکہ آپ کے ابھی ٹیم ورک اتنے وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کی ہے، کہتے ہیں کچھ ویڈیوز آپ کی دیکھے میں نے، تھوڑا تھوڑا اردو آتے ہیں مجھے۔ اچھا تو انڈیا میں سیکھے تھوڑے سے انڈین زبان، اور پھر سنسکرت میں مجھے بہت دلچسپی ہے۔ وہ ایک ایسی جذبی سے وہ میرے پاس آئی، ایک ایسے یعنی جیسے کہ ایک بڑی عقیدت مندی اور بہت ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستانیوں کو کیوں خواب میں بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ہے بہت سے لوگ اور ہمارے ساتھ دے رہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ دے رہے، اور ان سب کو فخر ہے اس پہ۔ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کوئی خاص ایسے، تو پھر میں نے آپ کی ویڈیو دکھائی، میں کہ دیکھے یہ کیا کہتے ہیں، صحیح، ایسی بات نہیں ہے، تمام جتنے بھی پاکستانیز ہیں میرے ساتھ ہیں، چاہے ابراڈ ہے چاہے ادھر ہے۔ تو مجھے بہت سارا یعنی آپ کے ایک محبت اور آپ کی واقعی یہ جو آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں تشویق کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں انسان کی۔ آپ کی دلی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں، تو یقینی طور پر یہ جو چیز آپ دے کر جائیں گے اس دنیا کے اندر، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عمر دینی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بڑا آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسیکلی میرا ایم یہ کچھ نہیں تھا جو ابھی تک میں نے کیے، ابھی میرا ایم تو اچیو نہیں ہوئے، کیونکہ ایم جب میرے اچیو ہوتے ہیں تو میں پھر اگلا ایم رکھتا ہوں، یعنی اگلے نسب العین اپنے ٹارگیٹس جو زندگی کے وہ رکھتا ہوں۔ تو اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم پرسکون رہتے ہیں اور ریلیکس بھی رہتے ہیں، ہمارے آگے زندگی کا ایک مقصد ہوتے ہیں، تو اس سے طاقت ملتے ہیں، علم ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیتے ہیں۔ جب تلاش کرتے ہیں انسان کوئی تو تلاش میں سے سب کچھ ملتے ہیں۔ بیہیویئر جو ہے سمدھا ہیلنگ میں اس کا کیا علاج ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے، یا سمدھا ہیلنگ میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے آج کل گھروں میں ہے، بیہیویئر کے بری بیہیویئر کرتے ہیں لوگ، میاں بیوی ایک دوسرے کی ساتھ، اور پھر وہ نسل کیسے ہوں گے جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں ہوتے، تو اسے بیڈ بیہیویئر ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم غلط تعلق یا غلط سلوک کہہ سکتے ہیں۔ تو غلط سلوک آج کل لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے اور طلاق ہو جاتے، پرابلمز ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔